السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ میں ہوں ذیشان علی، اس میں موجود ہوں لیاقت باغ میں۔ میرے اگر جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ایک بڑے جمع غفیر موجود ہے۔ احتجاج جاری ہے، آج احتجاج کو 9واں روز ہو گیا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان، ان کا کہنا ہے کہ اگر اس احتجاج کے حوالے سے حکومت کی جانب سے مذاکرات نہیں کیے گئے تو یہ احتجاج مزید 100 دنوں کے لیے بھی جاری رہ سکتا ہے اور 1 سال کے لیے بھی جاری رہ سکتا ہے۔ اس احتجاج میں آپ اس طرح سے بات چیت کریں گے، جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک بزرگ شہری موجود ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں اس احتجاج میں۔ انکل، آپ کا کیا نام ہے؟ نوید نواز نام ہے جی میرا۔ اچھا، اس احتجاج میں آئے ہیں، چھوٹی سی ننھی سی بچی کو بھی لے کے آئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ اس احتجاج میں آئے ہیں؟ یہ میری پوتی ہے جی۔ ہم یہاں پہ احتجاج کرنے آئے ہیں، زائد جو بل ہم سے وصول کیے جاتے ہیں۔ ہمارا مطلب ناطقہ بند کیا ہوا انہوں نے بالکل۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر کوئی دم نہیں ہے کہ بل ادا کر سکے۔ اس سال میرا 23,000 بل آئے ماہ میں۔ اگر جو آپ کے مطالبات ہیں وہ نہ مانیں گے تو اگلا لائحہ عمل کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تو جو بھی امیر جماعت حکم کریں گے ہم اس کے پابند ہیں، لیکن ہونا تو کوئی سخت عمل ہونا چاہیے تاکہ حکومت بعد آ جائے ان کاموں سے، کیونکہ بہت زیادہ بل وصول کیے جا رہے ہیں جی۔ کم از کم بجلی کے بلوں مجھے یہ بھی بتائیں کہ اگر یہ احتجاج ختم نہ ہوا، مزید جاری رہا تو کیا آپ اسی طرح یہاں پہ رہیں گے؟ انشاءاللہ جی، ہم تو اپنے جب تک دم ہے رہیں گے۔ یہاں پہ اگر آپ مطالبات نہیں مانیں گے، مزید بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے یا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جب تک ہم سب جائیں گے ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور بزرگ شہری موجود ہیں، یہ بیمار بھی لگ رہے ہیں۔ سر، آپ یہاں پہ آئے ہوئے احتجاج میں کس مقصد کے لیے آئے؟ دیکھیں، ہمارے اس وقت مہنگائی اور بجلی کے جو بل ہیں اس کے اوپر حافظ نعیم الرحمان نے جماعت اسلامی کی جو امیر پاکستان ہے انہوں نے یہ مہم لانچ کی ہوئی ہے، تو ہمارے مسائل اسی وقت حل ہوں گے کہ ہم لوگ نکل کے آئیں گے۔ ہمارے جیسے اور میرے بھائی بہت ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید یہ لوگ جب تک کہ سارے لوگ نکل کے نہیں آئیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے بیماری ہے، جو کچھ بھی ہے، گھر میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے میں تو نکل کے آتا ہوں روز۔ اچھا، پاکستان کے چاروں صوبوں سے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں۔ جب دھرنا شروع ہوا تو لوگوں کی تعداد کم تھی، ابھی جس طرح سے دن بڑھ رہے ہیں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر مطالبات حکومت کی جانب سے تسلیم نہ کیے گئے تو اگر یہاں پہ مزید بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے؟ دیکھیں، یہ تو قیادت کا کام ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے ہمیں بلایا ہے، ہم بھی ان کی آواز پہ آئے ہیں۔ جو ان کی اسٹریٹجی ہوگی الحمدللہ اسی طریقے سے چلیں گے۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ شروع میں دیکھیں ڈی چوک پہ 25 افراد پہنچے تھے، لیکن اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر جو ہے نا بڑی تعداد میں لوگ پہنچے تھے۔ ڈی چوک پر بھی پہنچ سکتے تھے، لیکن جس طریقے سے قیادت نے پلان دیے تھے، اے بی پلان دیا، اب یہ اس کا حصہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو موبلائز کریں، پورے پاکستان کو اپنے پیچھے کھڑا۔ اچھا، میرا آپ سے آخری سوال ہے، لیاقت باغ اور یہ جو لیاقت باغ کا چوک ہے یہ بڑا ایک طرح سے اس کو خوف کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ بے نظیر بھٹو بھی شہید ہوئی، اس سے پہلے بھی یہاں پہ اس طرح کے حملے ہوتے رہے، کوئی خوف وغیرہ نہیں آتا، ڈرتے نہیں ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، قاضی حسین احمد صاحب کے زمانے میں جب 96 میں دھرنا ہوا تھا 24 جون کو، میں اس وقت بھی ادھر ہی موجود تھا، اس وقت بھی ادھر شیلنگ ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اکتوبر میں ہوا، اس وقت بھی میں موجود تھا، اور اسلام آباد میں آخر میں ڈی چوک تک اس وقت بھی میں گیا تھا۔ آج بھی میں، حالانکہ میری تکلیف ہے، کمر کی تکلیف ہے، میں اس میں زیادہ چل نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں، آتا ہوں۔ چلیں جی، آپ کی ہمت کو سلام دیتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے بتایا آپ بیماری میں حالت میں اور آپ اس کے باوجود یہاں پہ آئے ہیں۔ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کو کیا مشورہ دیں گے، ان کو کیا کہیں گے، اور حکومت کے نمائندوں کے لیے کوئی پیغام دیں گے، حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں تو حکومت کے اوپر جو سب سے پہلی بات آتی ہے مسلم لیگ نون اور بلاول بھٹو صاحب، ان تینوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں کہا تھا کہ جی ہم 300 یونٹ فری کریں گے۔ وہ اگر اپنے 300 یونٹ فری کریں تو جو حافظ صاحب کا پہلا ہے کہ جی 50 یعنی کہ 500 یونٹوں کو آدھا کیا جائے، تو وہ اس سے بھی زیادہ بڑا انہوں نے مطالبہ خود کیا تھا، لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو یہ تو اب ان کے کورٹ کے اندر گئے ہیں کہ پہلا مطالبہ ہی جو انہوں نے لوگوں کے لیے کہا تھا اس سے کم کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں۔
अच्छा, आपकी जमात कहती है कि हम 25 करोड़ अवाम के लिए निकले हैं, ठीक है, ये जो धरना ये 25 करोड़ अवाम के लिए, उस 25 करोड़ अवाम को कोई पैगाम देंगे? देखें, ये 25 करोड़ आवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो अपने मसाइल को समझें और वो ये पार्टीबाजी से बाहर आए। सीधी सी बात है, अपने 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 हक के लिए, अपने मसाइल के लिए खुद अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि यहाँ पर तो यही पिछली यानी कि 3 हुकूमतों से हम यही देख रहे हैं कि आज पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, आज बिजली के पैसे बढ़ गए। इमरान खान की हुकूमत थी, जब भी यही हो रहा था, इनकी हुकूमत आ गई है, तब भी यही हो रहा है। तो बात यह है कि जब तक के लोग निकलेंगे नहीं, जिन लोगों को वोट देते रहे, उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। डट के खड़े में उनके साथ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।